میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس محفل کے جو زینت بنے ہیں اور جو ہماری اس مجلس کی شان ہے، مولانا رحمانی سے میں چاہوں گا کہ آپ اسے پند و نصیحت سے نوازیں. اور ظاہر ہے کہ ہم سب ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے موضوع سے، آپ کے میدان سے واقف ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی پر آپ روشنی ڈالیں اور آخر میں جو ہے باقی سوالات اگر کرنا چاہیں تو انہیں بھی اجازت ہے، سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام کی آخری کڑی ہے اور ان کے خطاب کے بعد آپ لوگوں کے لیے جو سوالات کی پوری گنجائش ہوگی. میں پھر سے مولانا کو ان کی انتہائی شکریہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جزائے خیر دے، اور سفر کی صحبتوں کو انہوں نے کافی برداشت کیا ہوا، کافی تھکے بھی ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں یہ زحمت دوں گا کہ آپ جو ہے کچھ ہم طلبہ علم کو اپنے قیمتی پند و نصیحت سے نوازیں. بارک اللہ فیک وجزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. عزیزان گرامی قدر، میں اس بات کی صراحت اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جن مراحل میں تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عرب کی اس عظیم الشان جامعۃ الملک سعود میں زیر تعلیم ہیں، یہ مراحل اور یہ مصروفیت اور یہ مشغولیت آپ کو علمی میدان میں مجھ سے زیادہ ممتاز کرتی ہے. لہذا میں اس مجلس میں اپنے آپ کو کچھ بات کہنے کا سب سے کم مستحق سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک دستور ہے مہمان کی مہمان نوازی اور اس کا استقبال اور آنے والے شخص سے کوئی بات سننا، اس مجبوری کے تحت میں آپ کے سامنے چند کلمات پیش کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں، ورنہ آپ کا مقام مجھ سے اونچا ہے. یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی جامعہ میں، سعودی عرب میں، ریاض جیسے عظیم الشان شہر میں اور جامعۃ الملک میں ہم جمع ہیں، اور یہاں پر ہندوستان کے گوشے گوشے سے مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ ہمارے نوجوانوں نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور وہ یہاں آ کر کے مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک وہ سنگم ہے جو ان جامعات میں ہم کو حاصل ہوتا ہے، جہاں ہم ادارتی امور کو بھول کر کے صرف علم کے لیے، علماء سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے اور اجتماعیت کے وسائل پیدا کر کے اس کے ذریعے سے مستقبل کے ہندوستان کی امید بننے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. ہمارا تعلق ملک نیپال سے بھی ہے اور وطن عزیز ہندوستان سے بھی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے سے ہمارا تعلق ہو، ہم سب کا ہدف، ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا دستور، ہمارے جینے کا مقصد اور جن چیزوں کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مقاصد مشترکہ ہیں. مختلف علوم میں، مختلف فیکلٹیز میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مولائے حقیقی کو پہچان سکیں، توحید کو سمجھ سکیں، اتباع رسول کے مفہوم کو سمجھ سکیں. آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مشن کو لے کر کے اس انداز سے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر سکیں کہ مستقبل میں جب آپ اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے لوٹیں تو وہاں کی قوم کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے متعلقین کو، یا جن اداروں سے آپ کی فراغت ہوئی ہے ان کے ذمہ داران کو آپ سے جو امیدیں وابستہ ہیں ان امیدوں پر آپ کھرا اتر سکیں.
یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر مختلف تہذیبوں اور مختلف جامعات کے فارغین کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو اردو زبان کو بولنے کے عادی ہیں، کوئی بھوجپوری بولتا ہوگا، کوئی بنگلہ یا کسی دوسری زبان میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتا ہوگا، کسی کا تعلق کسی تہذیب سے ہے، کوئی ناشتے میں کوئی اور چیز کھانا پسند کرتا ہے، کھانے میں کچھ اور پسند کرتا ہے، اور کوئی دوسرا اپنی تہذیب کے تحت کچھ دوسری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں یہاں آ کر کے مشترک کر دیتی ہیں کہ ہم فلاں علاقے کے ہونے کے باوجود دوسری تہذیب کو سمجھ سکیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور یہاں سے جس سنگم میں یا جس چشمے صافی میں ہم جڑے ہیں، اس میں جڑ کر کے ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جذبہ لے کر کے آگے بڑھ سکیں۔ یہ بنیاد ہے اور یہ ہماری مسئولیت ہے، اور اس مسئولیت کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ رب کائنات نے بہت سارے ہزاروں لاکھوں طلبہ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ آ کر کے بڑی جامعات میں تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کے لیے وسائل مہیا کیے، بڑے اساتذہ سے، بڑے علماء سے، عرب علماء سے آپ کو استفادے کا موقع دیا۔ یہاں سے آس پاس ایسے علمی دروس اور محاضرات میں شرکت کے امکانات پیدا کیے جن کے ذریعے سے آپ علمی لحاظ سے قوی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا شمار بھی علماء ربانیین میں ہو سکتا ہے، کبار علماء میں ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری اور شکر گزاری کا تقاضا دوسرے طلباء اور علماء سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ آپ یہاں پر کس وجہ سے آئے ہیں۔ یہاں پر جو چیز ہم کو مشترک کرتی ہے، جس چیز کی بنیاد پر دہلی سے آنے کے بعد آپ مجھ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس چل کر کے آتا ہوں، وہ بنیاد کیا ہے؟ اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بنیاد ہے قرآن و سنت اور منہج صحابہ سے محبت کی بنیاد۔ وہ بنیاد ایسی بنیاد ہے جس بنیاد کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری حکمت و دانائی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ تم لوگوں کو اس کی جانب بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری پیروکاری کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، سلف صالحین، وہ بھی اسی راستے کی جانب بلاتے ہیں۔ اور یہی آیت کریمہ انا ومن اتبعنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی مکمل تعبیر جو ہے وہ سلف صالحین کی تعبیر سے وابستہ ہے۔ ورنہ قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن و سنت کی دلیلوں کو پیش کرنے والے ظاہریہ بھی تھے، ماتریدیہ بھی تھے، رافضہ بھی تھے، خوارج بھی تھے، جتنے فتنے اس دنیا میں اٹھے سب نے، اگر وہ مسلمانوں کی جانب منسوب ہیں تو قرآن و سنت ہی کے نام پر کوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کا وہ فہم جس کو سیکھنے کا موقع آپ کو یہاں پر ملا ہے، جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے وضاحت کر دی ہے، وہ فہم آپ کو کیسے آئے گا؟ اس فہم کے بارے میں آپ کو کوششیں کرنی ہیں، اور یہی وہ فہم ہے جس کی بنیاد پر ایک ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہم سے پیار و محبت، الفت اور منہجیت کی بنیاد پر تعلق قائم کرتا ہے۔ اور یہ تعلق ایسا ہے جو باپ کی محبت پر غالب ہے، یہ تعلق ایسا ہے جو بھائی بیوی اور گھر والوں اور اہل خانہ کی محبت پر غالب ہے۔ گھر والوں سے محبت جو ہے یہ فطری محبت یقیناً ہے، لیکن منہج کی محبت، دین کی، شریعت اسلامیہ کی اور قرآن و سنت کے فہم کی محبت جو ہے یہ ایسی محبت ہے جو دنیا میں ہمارے خاندانوں تک ہم کو محدود نہیں کرتی، بلکہ خاندان کا کوئی شخص اگر برائی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ ہم سے بچھڑ جائے، جنت میں ہمارا ساتھ نہ مل سکے، لیکن منہج کی محبت کی بنیاد پر ہمارے لیے رب کائنات یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھیں، کوئی بھی زبان بولیں، کیسا بھی ناشتہ کریں،
کسی بھی چیز کو کھائیں پیئیں، کیسا بھی لباس پہنیں، ہمارا رنگ کیسا بھی ہو، گورے ہوں، کالے ہوں، سانولے ہوں، کوئی سی بھی زبان بولیں، تہذیب کچھ بھی ہو، لیکن یہ منہج کی محبت ہم کو ایک رسی میں پرو دیتی ہے، ایک زنجیر ہے جو ہم کو جوڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی محبت ہے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کا سامان مہیا کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ محبت آخرت میں ہمارے جمع ہونے کا سامان بھی مہیا کرتی ہے۔ لہذا یہ محبت اور یہ بنیاد، یہ منہجیت ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے، اسی کی بنیاد پر ہم کو نجات ملے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم کو بالکل واضح راستے پر لا کر کے چھوڑا ہے، بالکل واضح راستہ جس کی راتیں بھی دن کے مانند بالکل روشن ہیں، اور اس سے گمراہ ہونے والا ہلاکت میں پڑنے کے علاوہ جو ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے وہی اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ راستہ، یہ واضح راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ واضح راستہ مسلمانوں کے، اہل کلام کے فرقوں کے درمیان ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک ممتاز طریقہ اور ممتاز طرز زندگی مہیا کرتا ہے، اور یہی فرق ہے اہل کلام اور اہل سنت والجماعت کے مناہج کے درمیان۔ اہل کلام اپنی بنیادیں، دین کے تصورات، یہاں تک کہ عقائد تک کے مسائل اپنی عقل پر اس کو تول کر کے اخذ کرتے ہیں۔ ان کی عقل میں کوئی بات آئے گی تو اس کو اختیار کیا جائے گا، عقل سے ماورا ہوگی تو اس کو دلیل پر تولنے کی حاجت ان کے یہاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا طریقہ وہی ہے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موضوع پر مسح نیچے کی جانب کیا جاتا، اوپر کی جانب نہیں کیا جاتا۔ تو اہل سنت والجماعت کے مناہج کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیاد پر اپنے دین کو اخذ کرتے ہیں۔ اب وہ چیز چاہے ان کے عقل میں بیٹھے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو راضی کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن حکم الہی ہے، حکم رسول ہے اور فہم صحابہ ہے، لہذا اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی میں نجات ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اہل سنت والجماعت اور اہل کلام کے منہج میں۔ آپ کے سامنے دو دلیلیں پیش کی گئیں، یہ دونوں دلیلیں یا اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر منہج سلف کو ماخوذ کیا جاتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے بعض احباب نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ ہمارے بعض احباب منہج سلف کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جامعۃ الملک میں یا جامعۃ الامام میں یا جامعہ اسلامیہ مدینہ جیسی عظیم الشان یونیورسٹی میں تعلیم کا حصول کرنے والے منہج سلف کو سمجھنے کے لیے مجھ جیسے جاہل اور بے علم شخص سے یہ گزارش کریں، کیونکہ آپ علماء کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی وابستگی دروس علمیہ سے ہے، آپ مسلسل علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر کے چل رہے ہیں۔ ہم لوگ تو دنیا داری کے لیے یا یہ کہیں کہ ہندوستان میں تعلیمی ماحول بنانے کے لیے دنوں رات یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں، ہمارے پاس علمی امور کے لیے کوئی وقت نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے یہی امیدیں وابستہ رکھی جاتی ہیں اور رکھی جانی چاہیے۔ جن اداروں اور جامعات سے آپ فارغ ہو کر کے آئے ہیں ان کے سارے ذمہ داران آپ سے یہی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے یہی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ آپ جو راستہ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں وہ راستہ شاہراہ سنت ہو، جنت تک لے جانے والا راستہ ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کی سچی ترین تعبیر ہو، غلط راستوں سے بچانے والا
اور جنت کے راستے پر گامزن کرنے والا، اگر آپ یہ ذمہ داری اپنی اس تگودو میں اور تعلیمی زندگی میں سیکھنے کے بعد ہندوستان کے مستقبل کے لیے اس سے متعلق اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں تو آخرت کی مسئولیت بہت زیادہ حساس ہونے والی ہے اور وہاں پر جواب دہی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ منہج کو سمجھیں۔ منہج کیا ہے؟ منہج ایک بالکل واضح راستہ ہے جس پر سلف صالحین چل کر کے گئے، انہوں نے زندگی گزاری۔ رات میں سونا کیسے ہے، دن میں بیدار کیسے ہونا ہے، بیت الخلا میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، بیت الخلا سے نکلنے کے آداب کیا ہیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، حسن اخلاق کے تقاضے کیا ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے طرز استدلال اور فقہ و فتویٰ کے اصول و ضوابط اور دین کو سمجھنے کے ضوابط، دین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے ضوابط، یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے انسان کی وابستگی اس دنیا کے اندر ہوتی ہے، ان چیزوں میں ہمارے سلف صالحین جس طریقے پر، جس منہج پر، جس ضابطے پر چلے، اسی کو منہج سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس طریقے سے چل کر کے ہم آگے بڑھیں۔ میں چند نکات کی شکل میں، یہ ضمناً ایک بات آ گئی آپ کے مطالبے کے نتیجے میں چند باتیں جو پیش کرنا چاہتا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رات میں ایک لقا تھی، میں نے سوچا کہ شاید وہاں کلمات کچھ پیش کرنے پڑیں تو یہ کلمات پیش کر دوں گا، لیکن وہاں بچ گیا تو وہی یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ مزید تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے چند چیزیں آ جائیں گی۔ بنیادی طور سے یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور دنوں رات آپ خطبات میں اور مختلف مقامات پر اس کو سنتے ہوں گے۔ اخلاقی امور، حسن اخلاق کی ذمہ داریاں، یہ علماء کے درمیان ایک ایسا عنصر ہے جو مفقود ہے۔ ہماری مجلسیں ایک دوسرے کے وزن کو تولنے کے لیے ہوتی ہیں، قرآن و سنت پر چلنے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری مجلسیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم تلاش کریں کہ کس کے اندر کیا عیب ہے۔ ہماری مجلسیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی مسئولیت کو مشکل بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے، اس کے بارے میں آپ سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ بدزنی، حسد، کینہ و کپٹ، اور اس کے نتیجے میں جھوٹ، ایک دوسرے پر اتہام تراشی، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جس میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو ہم نے پلید کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، جبکہ اسلام نے ہم کو جو دستور دیا ہے وہ دستور بڑا پاکیزہ ہے۔ تو 4 روایتیں، جن روایتوں پر حسن اخلاق کے مسائل متفرع ہوتے ہیں، علماء نے اس کو ذکر کر دیا ہے، ان 4 روایتوں کو میں ذکر کر کے یہ خطاب ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کے سلسلے میں علماء نے اس روایت کو پہلے درجے پر رکھا ہے۔ فرمایا جو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے، یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے، بھلی بات کہے اور خاموش رہے۔ یہ اصل میں زبان کے ضابطے کو اس روایت کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ زبان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان یا تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ تم کو جہنم تک لے جانے کا سادھن پیدا کرتا ہے۔ یہ زبان جو ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے یہاں تک فرمایا کہ کیا لوگ اس زبان کے سوا کسی اور چیز کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ چغل خوری، غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانی، اتہام تراشی، سوشل میڈیا کی بنیاد پر خبروں کو لے کر کے اڑ جانا،
वायरल करना, बगैर तहकीक के कोई बात आगे बढ़ा देना, यह हमारी मजालिस का और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो जबान पर कंट्रोल रखना यह पहला ज़ाब्ता है हुस्न अखलाक का। अब हमको अपनी गिरबान में झांक करके सोचना चाहिए कि हम अपनी जबान पर कितना काबू रखते हैं, हमने इसके जवाबित को कितना अपनाया है, जबान के हुकूक कितने अदा किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं, जिसने अपने मुसलमान भाई को गाली दी वो हम में से नहीं है, अपने मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाई वो हम में से नहीं है, यानी कामिल मुसलमान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारी दिनों रात की जिंदगी हमारे अपने मफाद के लिए, अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी शोहरत तलबी के लिए और अपने आप को दुनिया के सामने खुद ही पेश करने के लिए दिनों रात हम अपनी एनर्जी को जाये करते हैं। आप नेकी के काम करें, रब्बे कायनात को राजी करें और नेकियां पीछे छोड़ करके चलते चले जाइए, कबूल होंगी तो रब्बे कायनात आपको दुनिया के अंदर कबूलियत अता फरमाएगा। और मैं नहीं समझता कि माजी में हमारे जो उलमा गुजरे या माजी से मुराद आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को ले लें, सहाबे किराम के अक़वाल को ले लें, ताबईन और तबे ताबईन की शुरूहात को ले लें, बाद में अइम्मे मुहद्दिसीन की किताबों को ले लें। उस दौर में कौन सी रिकॉर्डिंग होती थी, कौन सी चीजें तस्जील की जाती थी, लेकिन उसका एक एक हर्फ आप पूरे पूरे पीएचडी के बहस के मकाले के तौर पर पेश किया जाता है। एक एक हर्फ पर पीएचडी की जा सकती है। यह सूरत हाल है। तो बुनियाद मकबूलियत की या बुनियाद शोहरत की या दुनिया के सामने कोई अच्छे आसार छोड़ने की बुनियाद यह नहीं है कि आप अपने नफ्स के लिए काम करें। बुनियाद यह है कि आप रब्बे कायनात को राजी करने के लिए काम करें और अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें। वो जानता है कि किसको इज्जत देनी है, किसको जलील करना है, किसको नेक नामी अता करनी है। रब्बे कायनात वाकिफ है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में इस चीज पर गौर व तदब्बुर करना चाहिए। दूसरी रिवायत जो हुस्न अखलाक के इस ढांचे को मुकम्मल करती है वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इंसान के बेहतर मुसलमान होने के लिए यह जरूरी है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। आज के दौर में मुसलमान यह समझता है कि लायानी बातों ही से वो बेहतर हो सकता है। ताबीर पलट चुकी है और उलमा भी इसके शिकार हैं। और माजरत चाहूंगा, तल्ख बात है, आप अपना जायजा ले लें, मैं खुद अपना जायजा ले लूं, तो इस जुर्म में कहीं ना कहीं हम सब मुलविस नजर आएंगे। तो इंसान लायानी बातों को छोड़ दे। पड़ोस में क्या हो रहा है, फला तंजीम क्या कर रही है, जमईयत ने क्या कर दिया, फला इदारे ने क्या कर दिया, ये चीजें जिन लोगों के कंधे पर मसूलियत है उनके हवाले करके छोड़ दें। आपके अंदर कुदरत है तो नुस्खो खैर खाही के शरई जवाबित के तहत तन्हाई में उन लोगों से मिलें, उनके सामने चीजें बयान कर दें, उनसे गुजारिश करें कि आपके यहां यह खराबी है, आखिरत की मसूलियत बहुत खतरनाक है, लिहाजा इसकी इस्लाह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कौम की जिम्मेदारी दे रखी है, लिहाजा आप अपनी इस्लाह करें। आप ये फरीजा अंजाम देकर के किनारे हो जाएं, आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई। अब वो करता है, इस्लाह पैदा करता है, अब नसीहत पकड़ता है नहीं पकड़ता, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे दौर में हर शख्स अपने घर के अंदर, हर शख्स अपने कुल्लिया के अंदर, अपने कमरे में हर शख्स अमीर और मुफ्ती बनकर के बैठा है। उसको दूसरों के बारे में फैसला करना है और अपनी गिरबान में नहीं झांकना है, जिसके नतीजे में एक जिद्दी रद्द अमल पैदा होता है और पूरा माशरा कमजोर और खोखला होता चला जाता है। लिहाजा आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। आप देखें कि आपकी मातहती में, आपके हल्के अहबाब में, आपके आसपास उठने बैठने वालों में कौन लोग हैं जिनके सामने आप दीन की सही ताबीर पेश कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आप से पूछें कि क्या आपने उस जिम्मेदारी को अदा किया है। आप जिस दिन अपनी जिम्मेदारी को अदा करने लगेंगे
تو مخالفین یا ایسے ہی خیانت کرنے والے کتنے بھی ایکٹیو ہو جائیں، عوام آپ کو اپنا قائد مان کر کے آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائے گی۔ لہذا بڑی لکیر کھینچنا سیکھیں۔ اگر کہیں منفی شکل میں کوئی چھوٹی لکیر ہے تو اس لکیر کو مٹانے کے بجائے اس کا بہتر اور مثبت علاج یہ ہے کہ آپ بڑی لکیر کھینچ دیں، تاکہ جو بھی فتنے ہیں وہ بذات خود مٹ کر کے ختم ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے فضول چیزوں کو چھوڑنے کا جو عادت ہے یہ اس کو سچا مسلمان بناتی ہے۔ اس روایت میں فضول چیزوں کو چھوڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم کتنے فضولیات میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ ہم کہاں کہاں کتنے پانی میں ہیں، کون سی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے چلیں۔ تیسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جس میں آپ نے ایک صحابی رسول نے جب آپ سے کہا کہ مجھ کو وصیت کر دیجئے، مجھ کو نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ جو لوگ میدان عمل میں ہیں اگر طیش میں آنے لگیں، ذرا ذرا سی بات پر غضبناک ہونے لگیں، اور یہ حمیت، یہ غیرت جو ہے یہ دین کے بجائے اپنے نفس کے تسکین کے لیے استعمال کی جانے لگے، تو ایسی صورت میں یہ غضب عداوتوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ غضب ناکی، یہ غیرت و حمیت جہاں دین کی بنیادوں کو کمزور کیا جاتا ہے وہاں آپ کے اندر بیدار ہونی چاہیے، لیکن وہاں آپ تعویل کر کے کنارے نکل جاتے ہیں۔ جب اپنی ناک کا، اپنی جیب کا، اپنے بینک بیلنس کا، اپنے ادارے کا، اپنی تنظیم کے مفاد کا مسئلہ آتا ہے تب وہ ناک بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، اپنے مفاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور قوم کے مفاد کو کنارے کر دیتے ہیں۔ بات تلخ ہے، لیکن میں اپنے احباب کے سامنے یہ بات اس لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مستقبل کے معمار ہیں، آپ کو مستقبل میں آ کر کے قوم کی قیادت کرنی ہے، آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ مستقبل کے قائدین ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں گے تو یہ قیادت مستقبل میں اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ ابھر کر کے سامنے آئے گی۔ تو یہ تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، یعنی انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اس روایت میں بتا دیا گیا کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھا جائے، اپنے اوپر صبر و تحمل کی عادت بنائی جائے، اور کنٹرول سے باہر ہونے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور چوتھی روایت جو حسن اخلاق کی تعمیر کو مکمل کرتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے ان چیزوں کو پسند نہ کرے جن چیزوں کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اپنے بھائی کو جنت کا راستہ دکھائے، وہ پسند کرتا ہے کہ حلال روزی کے ذریعے دنیا کمائے تو اپنے بھائی کو بھی وہ راستے دکھائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں، اچھے اسکولوں میں جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تو اپنے بھائیوں کی نئی نسلوں کے لیے بھی یہ حالات پیدا کرے کہ وہاں پر بھی وہ ان کی رہنمائی کرے۔ لہذا دوسروں کے لیے چیزیں پسند کرنا، انہی چیزوں کو جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ دل کی سلامتی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو حسن اخلاق کے ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ زبان پر قابو رکھا جائے، فضول چیزوں کو چھوڑا جائے، اپنے اوپر قابو رکھا جائے، صبر و تحمل سے کام لیا جائے، اور ایسے ہی اپنے دل کی سلامتی کے اسباب پیدا کیے جائیں، دوسروں کے مفاد کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے، جماعت کے مفاد کے لیے کام کیا جائے، اپنے مفاد کو کنارے رکھ دیا جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان 4 احادیث کی روشنی میں منہج سلف صالحین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 4
احادیث کے اندر منہج سلف کے ضوابط پر اگر اس کو تولنا ہو تو حقیقت میں ان احادیث میں بھی اس کے ضوابط بتا دیے گئے ہیں۔ آپ زبان پر کنٹرول کریں، یعنی صرف آپ کی زبان سے انہی چیزوں کی تعبیر پیش کی جائے جو چیزیں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کی۔ آپ قال فلان و فلان کی کے فلسفے میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کا بنیادی مقصد قال اللہ اور قال الرسول ہونا چاہیے۔ آپ کا بنیادی مقصد فہم سلف صالحین ہونا چاہیے۔ لہذا اپنی زبان کو صحیح دھارا دیں، اور صحیح دھارا دے کر کے آپ زبان کے استعمال کو دین کی سچی تعبیر کے لیے موڑ دیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ فضول چیزوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کلام، اہل بدعت کے منہج کو چھوڑیں، آپ صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ فضول چیزوں کو چھوڑنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی پوری زندگی دین کی تعبیر پر مشتمل ہو۔ بددینی، دین سے دور لے جانے والی چیزیں، منہج سلف سے انحراف پیدا کرنے والی چیزیں آپ کی زندگی میں کبھی نہ ہوں۔ ایسے ہی آپ اپنے اوپر قابو رکھیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو اگر دنیا میں امامت کا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بنیادی ضابطہ صبر و تحمل ہے۔ بہت ساری چیزوں میں جذباتیت میں آ کر کے انسان بہت سارے فیصلے کرتا ہے اور خود اپنے فیصلے پر وقت گزرنے کے بعد پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے عواطف جو ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، ان کے مطابق آپ دنیا میں یا دین کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ کوئی مسئلہ آئے اس کو منہج سلف کے مطابق سمجھیں، اور حق کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ شیخین یعنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین کے دوسرے علماء کا مطالعہ کریں، متون علمیہ کا اہتمام کریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ یہ صبر آپ کو دنیا میں امامت کا مقام عطا کرتا ہے، اور میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے مخالفین کو جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے کا اسلوب اختیار کیا، صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، اپنی کمیوں کو رب کائنات کے حوالے کر دیا، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ میرے مخالفین ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، شاید یہ میری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ رب کائنات نے میرے اوپر ان کو مسلط کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایک مدت گزرتی ہے، جو مخالف تھے، جو گالی گلوچ کرتے تھے، وہی آ کر کے معافی تلافی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لہذا صبر و تحمل یہ امامت کے مقام تک پہنچنے کے لیے بہت بنیادی ذریعہ ہے، اور ایسے ہی دل کی سلامتی یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے وہ دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ فرماتے تھے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ کون سا دل تھا جس کو بچپن میں 2 بار سینہ چاک کر کے، نکال کر کے، دھو کر کے دوبارہ سینے میں نصب کیا گیا؟ یہ وہی دل تھا جس کی تربیت رب کائنات نے اپنے اختیار میں لے رکھی تھی کہ جب یہ 40 سال کا ہو جائے گا تو اس پر اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول شروع کیا جائے گا، دین نازل ہوگا، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل ہوگی۔ جس دل پر اتنی مقدس اور اتنی عظیم کتاب جو معجزہ ہے، چیلنج ہے، وہ نازل ہوئی ہو، اس دل کے بارے میں فساد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیاوی خرافات سے پاکیزہ کر کے چلتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے منہج سلف کو سمجھ سکیں، اپنے اخلاقی ڈھانچے پر غور و تدبر کر کے اس کی اصلاح کر سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا
मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारक फीकुम। यकीनन ये हमारे सामने मौलाना रहमानी हफ़िज़हुल्लाह इंतहाई कीमती कलमात पेश कर रहे थे। इस पर मैं इन्हें ख़ुसूसी तौर पे अरमगान तशक्कुर पेश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं जितना समझ सका उसको 2 मिनट में आपके सामने खुलासे के तौर पे पेश करूँ। मौलाना ने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में जो बात बयान फरमाई वो ये कि हम सारे तलबा जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ तहज़ीब और सकाफ़त से निकलने के बावजूद भी हमें जो चीज़ इकट्ठा करती है वो मनहज है, जिसे हम एक लफ्ज़ में जो सलफ़ की ज़ुबान है अल इल्मु रहीमुन बैन अहलिही, यह इल्म का रिश्ता इतना मजबूत और इतना मुस्तहकम है कि तमाम नाहियों से इख्तलाफ के बावजूद भी हमें ये चीज़ इकट्ठा कर देती है। दूसरी बात जिस पर मौलाना की गुफ्तगू का मदार था, बल्कि वही बैतुल क़सीद और असलुल असील की हैसियत रखती थी, वो 4 हदीसें हैं, जिसमें पहली हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। दूसरी हदीस कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, और तीसरी हदीस वसीयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़ज़ब, यानी इतनी अहम तरीन वसीयत। और आखिरी हदीस वो भी मशहूर तरीन हदीस ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिनफ्सिही हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। यानी इन 4 बातों पर आपने अपने गुफ्तगू की बुनियाद रखी, और आखिर में मौलाना ने एक अहम बात की तरफ इशारा किया जिसे मैं शायद इनके ज़हन में और यकीनी तौर पे अल्लामा इब्न तैमिया और उनके तिलमीज़ रशीद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का वो अजीम तरीन कौल रहा हो जिस पर आपने फरमाया, बल्कि पूरी गुफ्तगू का मदार जो है अगर कह सकते हैं तो उसी पर था। वो ये जो इमाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द ने सूरह सजदा की आयत करीमा वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, सब्र और यकीन, कहते हैं बिस्सब्र वल यकीन तुनानुल इमामतु फिद्दीन। ये शेखैन की इबारतों में से यही इबारत है, और ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज़ाए खैर दे, बड़ी कीमती नसीहतें की, इन नसीहतों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक दे। और बारकल्लाहु फीह व जज़ाहुल्लाहु खैरन व अहसन इलैहि व वाला अलैहि अन्निअम अलमुतराकिमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कबल इसके कि मजलिस का इख्तिताम करें, हमारे फाजिल गिरामी शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैं दावत दूंगा कि आप जो है अपने सदारती कलमात पेश करें। जज़ाहुल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अला अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह के शुक्रिया के बाद शेख मुहतरम हफ़िज़हुल्लाह का शुक्र अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। मैं अपनी जानिब से और तमाम अपने दोस्त अहबाब की जानिब से दोबारा आपको खैर मक़दम करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। आपकी आमद जामियतुल मलिक सऊद के अंदर, जैसा कि शेख ने ज़िक्र भी किया कि पहली बार है। मैं शेख मुहतरम से गुजारिश करूँगा कि बार बार आप आएँ, और हमेशा हम अहलन व सहलन व मरहबा कहेंगे, और हमारे लिए खुशी की बात होगी। मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ़ आपने जो बातें पेश की हैं उसी से मिली जुली बातें जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, जिसका ताल्लुक़ बहुत सारी चीज़ों से है इस आयत के अंदर, लेकिन सिर्फ़ एक बात की तरफ इशारा करना है। जैसा कि शेख ने भी इशारा किया कि हम उलमा के दरमियान अखलाक, जिसके बारे में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
اخلاق کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر وہی شخص ہوگا جس کے اندر بہتر اخلاق ہوں. بہت ہی قربت ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. حالانکہ آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے دوسرے عادات کے اندر آپ بہت ساری حدیثیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بیان کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کانا خلقہ القرآن. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم علماء اور طلباء کو چاہیے جہاں پر ہم کتاب و سنت کو سیکھتے ہیں منہج سلف کی بنیاد پر. یہاں جو بات ایک آئی تھی ضمناً میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ بہت طویل ہے. جب بھی کوئی آیت یا کوئی نص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث گزرے ہمارے سامنے سے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو یا اس حدیث کو کیا سمجھا ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے. آپ دیکھیں دوسرے فرق کو، فرقہ ضالہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن و حدیث سے بہت ساری چیزیں استنباط کرتے ہیں، لیکن فرق ہمارے اور ان کے درمیان ہے کہ ان کا جو فہم ہوتا ہے وہ منہج سلف کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے عقل کی بنیاد پر اس آیت کو اپنے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اور غیروں کے درمیان یہیں پر ایک کتاب عبداللہ العنقری کی ہے، اور الفرق المنہجی بین اہل السنہ و اہل الہویٰ، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اس کو پڑھنا چاہیے ہر طالب کو کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی کون چیز ہے، تاکہ ہم طلباء اس سے استفادہ کریں، سمجھیں. بات طویل ہوگی اور لمبی ہو جائے گی. میں پھر سے شیخ کا خیر مقدم کر رہا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ نادی طلاب الہند و نیپال جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ایک مجلس ہوا کرتی ہے، مہینے میں ایک بار ہوتی ہے. اور یا اسی طرح سے کوئی شیخ آ گئے، باہر سے کوئی مہمان آ گئے، تو وہ اس طرح کی مجلس ہو جایا کرتی ہے جس کے اندر ہندوستان اور کیا نام ہے نیپال کے طلباء شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بہت سارے اہداف ہیں. اس کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف ہے کہ ہم اس طرح کی ٹریننگ حاصل کریں، کیسے ہم کو بات کرنی ہے، کیسے خطاب کرنا ہے، کیسے اداری امور کو انجام دینا ہے. اس لیے کہ لوٹ کر کے ہم جائیں گے. اسی لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم طلباء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں. اور ہم ہی میں سے بعض طلباء ایسے رہتے ہیں، بعض احباب ایسے رہتے ہیں کہ چند منٹ یا چند وقت ہم سے خطاب بھی کرتے ہیں. یہی افادہ اور استفادہ کا موقع ہوتا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین شیخ کی آمد اور یہاں پر تشریف لانے کے لیے ہم سب لوگ خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اور اسی طرح میں یہاں پر ایک چیز پیش بھی کر دوں کہ علامہ رحمانی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جو آپ نے درخت لگایا ہے اسی کو سینچ رہے ہیں، اسی کی آبیاری کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے عمل کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی کوئی مسائل پیش آئیں اللہ رب العالمین اس کے اندر آسانی پیدا کرے. وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.